اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جس عبادت کا کثرت کے ساتھ ذکر فرمایا وہ نماز ہے۔ نماز کا قرآن مجید کے اندر تقریباً 700 سے زیادہ مرتبہ ذکر آیا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں اور ہر آسمانی شریعت میں ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا کام جو اللہ نے بتایا وہ نماز ہے۔ نماز کیا چیز ہے کہ اللہ تعالی شانہ کی مقدس ذات اور صفات اور اس کے بے شمار کمالات اور احسانات، اور اسی طرح اللہ تعالی شانہ کی تقدیس اور اس کی تحمید پر ایمان لانے کا جو فطرتی اور قدرتی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اظہار کرے اور اپنی بندگی، اپنی عاجزی اور اپنی مجبوری کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر ہم ذرا غور کریں کہ نماز کی بنیاد کیا چیز ہے، نماز کی بنیاد فرماتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ یہ ہے کہ بیک وقت انسان اپنے دل، اپنی زبان اور اپنے وجود کے اعضاء سے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرے اور اپنی بندگی اور اپنی عبودیت کا اقرار کرے۔ فرمائے یہی نماز ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت حکم یہی ہوتا ہے کہ انسان کا دل بھی اللہ کے سامنے حاضر ہو، انسان کی زبان بھی اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہو، اور انسان کا وجود بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، تو بیک وقت تینوں چیزیں اللہ کی عظمت کا اعلان کرے اور اپنی بندگی کا اقرار کرے۔ سمجھو یہ ہماری کیا ہے بھائی، نماز ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا نا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ خشوع کس کو کہا جاتا ہے کہ خشوع یہی ہے کہ انسان کا دل بھی حاضر ہو، زبان بھی اللہ کی شان بیان کر رہی ہو، اور جسم بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، جسم کو بھی سکون ہو، اطمینان ہو۔ فرمایا یہ ہے نماز کا خشوع۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، یعنی اپنا ہاتھ اپنی داڑھی میں مار رہا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اس کی نماز میں خشوع ہوتا تو یقیناً یہ اپنی داڑھی کے ساتھ نہ کھیلتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان اپنے وجود کے کسی حصے کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اس کا نماز کے اندر خشوع نہیں ہے، پھر وہ صحیح طور پہ اللہ کی عظمت کا اقرار نہیں کر رہا، وہ صحیح طور پہ اپنی بندگی اور اپنی عبودیت کا اظہار نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی نمازوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے، نبیوں نے اس کو کتنی اہمیت دی، اپنی اولادوں کے لیے حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑا بیت اللہ کے پاس، اور بیابان جنگل تھا، تو اللہ سے ایک دعا مانگی تھی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی وادی میں یا اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جو غیر ذی زرع، بالکل بیابان جنگل ہے، یہاں پر کوئی کاشتکاری نہیں ہو سکتی، سارے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اس لیے ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اے ہمارے رب تاکہ میری اولاد نماز قائم کرنے والی بن جائے۔ اور پھر آپ کی ایک جامع دعا اسی سے اگلی آیت میں ہے کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ آپ دعا مانگتے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ کس عبادت کی دعا مانگی جا رہی ہے؟ نماز کی۔
اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ ان کے بارے میں بھی نماز کا قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، سورہ مریم میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے کہ نماز قائم کرو۔ حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر، آپ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کا حکم دیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ آپ خیر کے کام کرو اور نماز کو قائم کرو۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ یا بنی اقم الصلاۃ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی تھی، ان میں سے ایک یہ نصیحت کی تھی کہ اے میرا بیٹا نماز کو قائم کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں کہ ہمارے لیے ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے، سب سے افضل عبادت نماز ہے کہ اللہ نبیوں کو نماز کا حکم دے رہے ہیں، نبی اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اور پھر حضور علیہ السلام بھی اپنی زندگی مبارک کے اندر جو رات کا قیام فرمایا کرتے تھے وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اسی نماز کا قیام فرمایا کرتے تھے۔ یہ مشہور باتیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ اسی قیام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ ورم آ جاتا تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑے کھڑے اللہ کے سامنے قیام کرتے کرتے، وگرنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے آپ کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، آپ کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھول سکتا آپ کی سفارش کے بغیر، لیکن اس کے باوجود اتنی مشقت کیا ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے۔ تو نماز وہ واحد عبادت ہے کہ جس سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے وہ اپنے رب سے چپکے سے باتیں کرتا ہے۔ صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے جب نماز پڑھنے کا حکم دیا، حضور علیہ السلام معراج سے واپس آئے تو صحابہ اکرام اتنے خوش تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اب ہمیں اللہ سے براہ راست مانگنے کا موقع مل گیا ہے۔ کہ جب آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، جب انسان رکوع میں جاتا ہے، جب انسان سجدے میں جاتا ہے، تو یہ براہ راست رب سے مانگنا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھکا ہوتا ہے۔ جب انسان کی پیشانی سجدے کے اندر ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنی پیشانی کو میرے قدموں میں رکھ دیا ہے، میرے فرشتوں اب تم گواہ بن جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ تو نماز پر اللہ نے بڑے انعامات رکھے ہیں کہ انسان اللہ سے باتیں کرتا ہے، انسان کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور اگر بندہ نماز کو چھوڑ رہا ہو تو پھر انسان کتنا بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ فاصلہ ہے، جو بندہ نماز کو چھوڑ دے سمجھ لو وہ کفر کی سرحد پہ پہنچ گیا ہے۔ تو انسان اگر نماز کو پڑھ رہا ہے تو انسان ایمان کی سرحد پہ کھڑا ہوا ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے تو کس سرحد پہ پہنچا ہوا ہے؟ کفر کی سرحد پہ پہنچا ہوا ہے۔ تو ایک نماز کو چھوڑ دینے کا کتنا بڑا گناہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ 2 عقب جو ہے نا جہنم کے اندر جلے گا، 2 حکم، وہ 2 حکم کی مقدار کتنی بتائی محدثین نے؟ 2,88,00,000 سال جہنم کے اندر جلنا پڑے گا ایک نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور جو آدمی جو ہے نا مسلسل نمازوں کو چھوڑ رہا ہو تو بتائیں اس کی صورتحال کیا ہوگی۔ تو لہٰذا نماز کو نہ پڑھنا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ لم نک من المصلین۔